کرتے ہیں آج کل. پرچیز کے بل لیں بھائی، جو کچھ کریں بل ضرور لیں. بل ضروری ہے. ایکسپائری اس لیے دیکھنا ہے کہ یار ایکسپائر تو نہیں لے رہا میں، وہی پتہ لگ جائے گا واپس جو وہی ایکسپائر ہے کیوں رکھی ہے آپ نے. سر ہم دوبارہ شوبز کی باتوں پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں آرٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہے. آپ جب ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ڈرامہ یا کوئی نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، ایکٹنگ نہیں کریں گے تو پروڈکشن کریں گے. پروڈکشن کر سکتا ہوں، شوبز کا کوئی اور کام کر سکتا ہوں، تھیٹر ہے اور میوزیکل پروگرامس ہیں، ریڈیو ہے. جیسے آپ کا یہ کر رہا ہوں، یہ ایکٹنگ نہیں ہے، یہ تو ایسے ٹاک شو ہے، اس ٹائپ کے کام کر سکتا ہوں میں. تو ایکٹنگ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکٹنگ میں نہیں کروں. ایکٹنگ نہیں کریں گے، صحیح ہے. اس میں زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے، جو بھی سب ٹائم لگتا ہے، جو بھی ہے بہت ساری چیزیں. بس منع کر دی. تو جو آپ نے ایک پروجیکٹ پورا ایک بنایا تھا جس پہ آپ ڈرامے بنا رہے تھے، وہ بالکل ختم ہے ابھی؟ وہ تو بہت پہلے سے ختم ہے، اچھا سال ہو گئے. تو آپ کی جو اولاد ہے وہ کر رہی ہے اس فیلڈ میں کام؟ میرا بیٹا ہے خالد فہد مصطفیٰ، وہ کر رہے ہیں، وہ پروڈکشن بھی کر رہا ہے، ایکٹنگ بھی کر رہا ہے. چیئر پہ آپ کی چیئر پہ تو ایک بیٹھ گیا نا. اس نے اپنی چیئر بنا لی ہے، اس کی ماشاءاللہ اپنی چیئر ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. نہیں ماشاءاللہ ان کو ہم دیکھتے ہیں، زبردست. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میسیج آپ کی طرف سے؟ دیکھیں جی، میسیج میں جنرلی کہوں گا، جنرلی میسیج یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں ایمانداری سے کریں اور محنت سے کریں. کوئی بھی کام کریں جو مرضی ہے، لیکن محنت سے کریں اور ایمانداری سے کریں. بینگ اے پروفیشنل. میرے یار دوست دنیا میں مطلب ادھر ہمارے شو بزنس میں ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اسپیشلی میں یہ کہوں گا اپنی قوم سے جو شو بزنس میں کوئی ڈرامہ بنانے کی سوچ رہا ہے تو کسی یار دوستی یاری میں کم کرے. دوست یار ہے پر یار وائی شوڈ بی دوستی یاری؟ یہ پروفیشنل ہوگا، یہ پروفیشنل ہے اور اس میں پروفیشنل چیز ہے. ایک بندہ جو ہے وہ تمہارا دوست ہی صحیح، وہ محنت کرے گا نا، کچھ ٹائم دے گا آپ کو، تو چاہے کچھ تھوڑا بہت ہی دے دو اس کو، لیکن اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، حقیقت ہے، اس کا بھی یہی روزگار ہے. اب آپ کے ساتھ دوستی یاری میں کام کرے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ زیادہ تر سندھی چینل یار یاری دوستی میں، یار وہ سندھی چینل ہے آپ بھی سندھی ہو. بھائی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو سندھی چینل چلا رہے ہیں وہ تو سیٹ ہے، وہ سیٹ ہے، وہ سیکریفائی کچھ نہیں کر رہے، اور فنکار جا کے سیکریفائی کرے کہ یار سندھی چینل اس کے لیے کچھ کر. بھائی کیوں؟ آپ سندھی ہو، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو اس فنکار بیچارے کو پیسے دے دو تو اس کا تو مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو فنکار بیچارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کی کوئی تماشداری یا پوچھنے تک کوئی نہیں جاتا، وہی چینل والے تقریباً. لیکن جب چینل میں کام کرنے بات آتی ہے، یار سندھی چینل ہے بھائی، ہر اپنا چینل اپنی زبان کا ہے، تو یہ بس کر کے جاؤ. کیوں بھائی؟ یہ صرف فنکار بھی کیوں پڑی ہے؟ وہ سیٹ کیوں نہیں خرچ کرتا؟ سیٹ کیوں نہیں دیتا اپنے اجرت اس فنکار کو کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کو دعائیں دیں، اس دعاؤں سے سیٹ اور بڑھے گا. صحیح. وہ سیٹ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں یار. تو یہ تو ہر آرٹسٹ دعائیں دیتا رہتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں. میں نے بول دیا لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے سندھی چینلز کے لیے گزارش یہ کروں گا کہ یار ہماری سندھی قوم جو ہے نا، برا بھلا چل رہا ہے لیکن اس پہ کبھی کسی نے تنقید نہیں کی. یہ کیوں چل رہا ہے؟ ہر چیز پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں نا ہم لوگ، کبھی اس چیز پہ بائیکاٹ کیوں نہیں کیا کہ چینل سے بولو یہ کیا چلا رہے ہو؟ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں آج سے، نہیں دیکھیں گے پلیز، نہیں دیکھیں گے چینل. کچھ تو احتجاج ہونا چاہیے. غلط ہو رہا ہے تو غلط کو غلط تو بولو، اس کو منع تو کرو. نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور چیز عرض کروں، ہوش محمد شیری ہمارے ہیرو ہے. بالکل. اس کے بنیاد پہ جی ایس ایم تحریک ہے. اس کی کہاوت ہے مرسو مرسو سنر
اتنا تو ہے نا عثمان شیدی کا. لیکن میں نے ایک پلے کیا تھا وہ بھی پی ٹی وی سے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پی ٹی وی سے عثمان شیدی کا کریکٹر میں نے کیا. اس پلے کا مجھے نام یاد نہیں, مجھے یاد ہے مگر نام نہیں ہے کہ پھول کوئی تھا, میں نے دیکھا تھا. تو ایک کے کالم تو کیا ایک لائن بھی کسی اخبار وغیرہ میں نہیں آئی تنقید یا تعریف. یار اس بندے نے یا پی ٹی وی نے یا جس رائٹر نے وہ ڈرامہ لکھا عثمان شیدی پہ ڈرامہ لکھا ہے. آج تک نہ فلم بنی ہے اس پر, نہ کوئی ڈرامہ بنا ہے, سندھی میں بھی نہیں بنا کبھی, اور وہ اردو میں بنا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی تھوڑی سی ڈوری کھینچنی بھی چاہیے. تعریف کی چیز ہے تو تعریف کرو, تنقید ہے تو تنقید کرو. یہ نہیں ہے لوگ. اس لیے ہمارے لیے تقریباً مشکلات جا رہی ہیں, کیونکہ ہم رجسٹ ہی نہیں کر رہے. جب کوئی رجسٹ ہی نہیں کرے گا تو کرنے والا بولے گا چلو یار کوئی کہنے والا ہے نہیں, جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے سندھی چینلس ہیں ہمارے, تھوڑی سی تنقید ہونی چاہیے, ان کی تعریف بھی ہونی چاہیے. اچھا کام وہ کر رہے ہیں, اچھا کام بھی کر رہے ہیں نہیں, اچھا بہت سارے آرٹسٹ کر رہے ہیں. سندھی زبان کو انہوں نے جو ہے نا ایک نئی زندگی بھی دے دی ہے چینل پہ لا کے. سب سے پہلے تو کے پی این ہے چینل شروع کیا, لوگ بڑے خوش ہوئے اور اچھی بات ہے. ہمارے 5-6 چینلس ہو گئے ہیں. لیکن اگر وہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, تو اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ افسر میں ہی بول رہا ہوں سر آپ کے پروگرام. جی سر, میں آپ سے ہی سن رہے ہیں. ایسا ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ سندھی چینل پہ جو بھی کہانی ہو رہی تھی وہ دھاڑیلوں کی ہو رہی تھی, یہ کریکٹر دھاڑیل کر رہے تھے. تو ایسا ہو گیا کہ اب پھر سندھی قوم کا تصور یا امیج جو ہے نا وہ یہ ہو گئی وہ دھاڑیل ہے. ہاں صحیح فرما رہے ہیں. اب بھی لوگ کہتے ہیں سندھی تو دھاڑیل ہیں. بھائی دیکھو, اگر دھاڑیل ہمارے سندھ میں ہے اس طرح سے دوسری جگہ پہ بھی دھاڑیل ہے, ایون انڈیا میں بھی ہے. دھاڑیل ہر جگہ ہوتے ہیں. اب ہمارے اگر دھاڑیل ہیں 4 یا 6 کروڑ کی آبادی میں, اگر 1000-1500 لوگ دھاڑیل ہیں تو کوئی کم دھاڑیل نہیں ہے. وہ دھاڑیل کیوں بنے اس کی بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی. لیکن یہ کہ دھاڑیل کو ہیرو کر کے پیش کرنا یہ سندھی چینلز کے غلط ہے. پھر میں نے, اسد قریشی نے, نظامانی نے, فیصل نظامانی, ہم لوگوں نے احتجاج کیا. ہم نے کہا ہم آئندہ ایسے ڈرامے میں کام نہیں کریں گے جس میں کریکٹر یہ دھاڑیلوں کی. تو پھر کم ہو گیا. لیکن میرے خیال میں اب شاید دھاڑوں میں کوئی ہسٹری کوئی کہانی ابھی نہیں ہے, ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو شکر ہے ہاں بالکل دھاڑے کر جان. تو یہ چینل ایک کر رہا تھا یا 2-3 جو بھی کر رہے تھے, تو ہم نے ان پہ احتجاج کیا. اس کا رزلٹ ملا, انہوں نے بھی دیکھا واقعی صحیح بات ہے. کیوں ایک قوم کو دیکھو, یہ سندھی ڈرامہ جو ہے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں نیٹ ورک پہ یہ چینلز چل رہے ہوتے ہیں, صرف سندھ میں نہیں دیکھے جاتے. نہیں, ویسے سندھ کی جو پبلک ہے وہ 7 سے 8 کروڑ ہے. نہیں, لیکن وہ سندھ سے تو تھوڑی دیکھ رہی ہے ڈرامہ, تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ تو جہاں جہاں ڈرامہ نظر آ رہا ہے تو وہاں پر سندھی دھاڑے دیکھ رہے ہیں لوگ. ہاں اس وجہ سے. تو آپ کی اپنے ملک میں تو چلو جو کچھ بھی ہے, پوری انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا امیج جو ہے تو یہی جا رہا ہے کہ آپ دھاڑے. اور وہاں اگر آپ جاؤ گے باہر ملک میں, آپ کو دیکھ کے ڈریں گے آپ تو دھاڑے لا گیا, کیونکہ آپ دھاڑے تو نہیں. ہمارے سندھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, دانشور ہیں, وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہیں. جی بالکل. تو ان کا امیج بھی وہی خراب ہو جاتا ہے یار یہ دھاڑے کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برا ہو اس برائی کو تنقید کرو, ہاں جو تعریف اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرو. یہ زندہ قوم ایسے کرتی ہے. جی جی جی, بہتر طریقے سے آپ نے مجھے سمجھایا کہ اس حوالے سے. باقی ایک اور سوال ہے جو ضروری ہے پوچھنا. کلچر ڈپارٹمنٹ میں آپ کچھ عرصہ پہلے انڈومنٹ فنڈ میں آپ تھے. ان کی میں سمجھتا ہوں جتنے سندھ کے آرٹسٹ ہیں غریب, وہ فن تو نہیں چھوڑ سکتے مگر ان کی آمدنی بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے 4-5 ایسے فنکار جو بالکل اس دنیا سے بھی چلے گئے, ان کی مدد نہیں کی کلچر ڈپارٹمنٹ میں.
اور کبھی کبھار بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آپ جیسا بندہ پھر دوبارہ آ جائے کہ لوگوں کی صحیح طریقے سے خدمت کی جائے. جو نیڈی پرسن ہے ان کو گورنمنٹ آف سندھ سے کوئی وظیفہ مل جائے, کوئی انڈومنٹ فنڈ مل جائے, کیونکہ ایسے بہت سارے فنکار ہیں جن کی میرے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, ان کا گزارا نہیں ہے, 65 سال کی ایج میں ابھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے اور بالکل لاچار ہے, پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا ہوگا ہمارا, ہم نے 40-50 سال اس انڈسٹری کو دیا ہے. تو بس ایک سوال آپ سے ہے, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ان کا مسئلہ کس طریقے سے حل کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے یہ کہ گھر بیٹھے کسی کو تمہیں پتہ نہیں کہ کون بیمار ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ کو جب تک آپ رجوع نہیں کرو گے تو کلچر ڈپارٹمنٹ کو فرشتے تو ہے نہیں کہ پتہ چلے کہ فلانی جگہ فلانا فنکار بیمار ہے. اور دیکھو فنکار جو ہوتے ہیں نا وہ ہر آدمی میں سے فنکار ہے, کس نے کتنا کام کیا ہے اس کی اتنی حیثیت ہوگی فنکاری. اب کسی نے اگر کسی ایک ڈرامے میں ایک لائن کی ہے, ایک سین کر لی, وہ خود کو فنکار کہہ رہا ہے, تو یہ کوئی طریقہ نہیں. اس کی کیٹیگریز ہونی چاہیے, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری, پی کیٹیگری, کتنے ڈرامے کیے ہیں, کتنا ریگولر ہے. پھر یہ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے نا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں نوکری پیشہ لوگ جو اتنے بھی ہیں ان کی بھی نوکری سے پورت نہیں ہوتی, ان کو بھی سائڈ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو آرٹسٹوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ مستقبل کی جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے بہت سے مسائل آتے ہیں, گھریلو حالات ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, شادیاں بچوں کی ہیں, تو تھوڑا بہت سائڈ میں اور کچھ بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس صرف فنکاری پہ ڈپینڈ کرو. تو دوسری بات یہ کہ انڈومنٹ فنڈ میں کوئی اتنا پیسہ تو ہے ہی نہیں کہ پوری سندھ کے فنکار دیا جائے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. جیسے اب میں نے ایک سیاستدان کا انٹرویو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں نوکریاں 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 نوکریاں, پھر نوکریاں میں کتنے لوگوں کو دیں گے؟ اگر سندھ کی آبادی 6 کروڑ ہے تو 6 کروڑ نوکریاں تو نہیں ہیں, لاکھوں میں ہوں گی. چلو اگر 50 لاکھ لوگوں کو نوکری مل گئی, باقی 6.5 کروڑ لوگ تو ویسے ہی بیٹھیں گے. تو ہم صرف یہ نہیں کہ نوکری پہ ہی سوچیں, کچھ اور بھی کرنا ہے, بزنسز ہیں, کچھ نہ کچھ ہے. تو تھوڑا یہ خود کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے میں نے جتنی کوشش کی, جتنا مجھ سے ہو سکا ہم نے کیا. اب پتہ نہیں انڈومنٹ فنڈ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میرا کوئی تعلق ہے. اچھا, تو پھر ان آرٹسٹوں کو جو بالکل محتاج اور مسکین ہے, ان کو کیا گورنمنٹ آپ سندھ کو دیکھنا نہیں چاہیے؟ کلچر ڈپارٹمنٹ وہ اپلائی کریں گے, ان کو بتائیں گے, تقریب تو کیوں نہیں کریں گے, کریں گے. اب یہ نہیں کہ بیمار بندہ پڑا ہے یا بے روزگار ہے تو کلچر ڈپارٹمنٹ خود تو نہیں ڈھونڈے گی کون سے شہر میں کون بے روزگار ہو گیا, ایسا تو نہیں. ان کو اپلائی کرنا چاہیے, پتہ ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کا, کلچر ڈپارٹمنٹ میں جائے بندہ, کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے جب بھی دیکھا اخبار میں کسی کا آیا ہے تو کلچر ڈپارٹمنٹ کا منسٹر آج کل جو ہے نا ذوالفقار شاہ صاحب ہے, نائس پرسن, بہت اچھا آدمی ہے, بڑا ہمدرد آدمی ہے. اور میں نے تو 1-2 ملاقات ان سے کی, میں نے اتنا نفیس اور اتنا فرینڈلی منسٹر نہیں دیکھا, اتنا اچھا بندہ ہے. میرے خیال میں اگر اس کے پاس کوئی چلا جائے گا اور اس کو محسوس ہوا کہ واقعی یہ مجبور ہے, اس کو چاہیے, بالکل دے گا, 100%. چلو اچھی بات ہوئی. تو سر آپ مجھے لاسٹ میں ہمارے چینل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ بس دعائیں کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو کافی ہے. کامیاب کرے, یہی ہے. یہ بھی آپ کافی ہی تیرا کے مالک ہیں, آپ نے بہتری سوچنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, پلاننگ اچھی ہوگی, کام اچھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, قیمتی ٹائم. تھینک یو. ناظرین, آپ نے یہ ولاگ آپ نے دیکھا, پوڈ کاسٹ صلاح الدین تنجو صاحب میرا پسندیدہ ایکٹر ہے. کیسا لگا آپ کو؟ یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور سینئر کسی آرٹسٹ سے ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.